Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. بايزيد بسطامی رحمت اللہ علیہ میں نے ابھی ذکر کیا، اتنے بڑے ولی کامل، جب ان کی عمر کتنی تھی؟ صرف 5 سال۔ شمیم بھائی سن رہے ہیں غور سے؟ کتنی عمر تھی؟ 5 سال۔ غور سے سن لیجئے، اس کے بعد میری ماں بہنیں بھی چلی جائے کوئی بات نہیں۔ 5 سال صرف عمر تھی۔ ان کے والدہ تھی، والد نہیں تھے۔ والد اللہ کے پیارے ہو گئے تھے۔ والدہ کو فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بچہ جو ہے وہ گاؤں کے غلط بچوں کی صحبت میں لگ کر بگڑ نہ جائے، تو ان کی والدہ کو کسی نے بتایا فلاں گاؤں کے اندر ایک مدرسہ چلتا ہے، آپ اپنے بچے کو اس مدرسے کے اندر داخل کر دیں، آپ کے بچے کی وہاں صحیح تعلیم اور تربیت ہو جائے گی۔ والدہ بچے کو لیتی ہے، انگلی پکڑتی ہے، مدرسے میں جا کر داخلہ کروا دیتی ہیں، اور آتے ہوئے مدرسے کے ذمہ دار سے ایک گزارش کرتی ہے، سنیے یہ میرا بچہ ہے، اس کا والد نہیں ہے، اس بچے کو بار بار جب میرا خیال آئے گا، میری یاد آئے گی تو آپ کے پاس چھٹی مانگنے کے لیے آئے گا، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ آپ میرے بچے کو چھٹی نہیں دیجیے گا۔ کہا کب تک چھٹی نہیں دیں گے؟ کہا اس وقت تک چھٹی نہیں دیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے۔ کہا بڑی اچھی بات ہے۔ وہ چلا آیا واپس، والدہ چلی آئی واپس داخلہ کرا کے، بچہ پڑھنے میں مصروف ہو گیا، پڑھتا رہا۔ ایک روز اچانک بچہ تکیہ کے اوپر سر رکھ کر لیٹا ہوا ہے، نیند نہیں آ رہی، کروٹ لے رہا ہے، ماں کی یاد آ رہی۔ صبح ہو کر کے استاد کی خدمت میں پہنچا، کہا استاد محترم ایک دن کی چھٹی دے دیجئے، مجھ کو اپنی والدہ کی یاد بہت آ رہی ہے، میں اپنی والدہ سے ملاقات کر کے ایک دن میں آ جاؤں گا۔ استاذ معصوم بچے کے چہرے کو ایک طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک طرف ماں کی بات یاد آ رہی ہے۔ ماں تو یہ کہہ کر گئی ہے کہ میرے بچے کو چھٹی اس وقت تک نہیں دیجیے گا جب تک کہ میرا بچہ حافظ قرآن نہ بن جائے۔ استاد کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ استاد نے کہا کہ بیٹا میں تم کو چھٹی ضرور دوں گا، شرط یہ ہے کہ جو سبق میں تم کو دوں وہ سبق یاد کر کے تم سنا دو۔ اگر تم نے سبق سنا دیا تو تمہاری چھٹی ہے، اور نہیں سنایا تو تمہاری چھٹی نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کے استاد نے ایک دن کا نہیں بلکہ 5 دن کا سبق ایک ہی دن دے دیا، تاکہ اس کو سبق یاد نہ ہو اور اس کو چھٹی نہ ملے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بچہ وہاں سے خوشی خوشی اٹھا، درسگاہ میں گیا، رحل پہ کتاب رکھ کر کے جب کھولا تو دیکھا تو بچہ مایوس ہو گیا۔ لیکن سنیے میری ماں، جب ماں کی تربیت صحیح ہوتی ہے تو ماں کی ایک ایک بات وقت پر کام آتی۔ بچے کو خیال آیا کہ ماں مجھے یہ کہتی تھی کہ بیٹا جب کوئی پریشانی ہو، جب کوئی مشکل ہو تو اللہ سے مانگنا۔ بچہ کتاب رحل پہ رکھتا ہے، اپنے معصوم ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور دعا یوں کرتا ہے، اے اللہ تو خوب جانتا ہے استاد نے جو سبق دیا ہے اس کا یاد کرنا ایک دن میں ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے، لیکن اے اللہ اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل بھی نہیں، اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل نہیں۔ یہ کہہ کر کے اور سبق یاد کرنا شروع کیا۔ ازبر کیا حافظ مستقیم صاحب جا رہے ہیں کیا؟ اچھا آپ بیٹھیے گا تبھی ہم بول پائیں گے، ہاں، اور نہیں تو بہت مشکل مسئلہ ہے، اور بیچ میں اگر اس طرح کوئی انتشار ہو جاتا ہے تو وہ ایک صاحب تھے مولانا مسیح الدین صاحب، وہ ہر گاؤں میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت بڑا بخیل تھا، بہت بڑا بخیل، اتنا بڑا بخیل تھا کہ وہ اس کے گھر میں کبھی مہمان آتا تھا تو وہ گوشت منگاتا تھا، مہمان آنے پر نہیں آیا تو کبھی ان کے بچے انتظار کرتے تھے کہ کوئی مہمان آوے تاکہ گوشت بنے، تو اتفاق سے ہمارے جیسا کوئی مولوی مہمان بن کر کے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے بچے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ لو 100 روپے اور جاؤ قصاب کے دکان میں اور گوشت لے کر کے، اور کہا بیٹا سنو اس سے کہنا کہ گھر میں مہمان ہے اس لیے عمدہ گوشت اور نرم بوٹی دے، عمدہ گوشت نرم بوٹی۔ تو قصاب لوگ بھی آج کل پہچانتا ہے کہ یہ 1 ہفتے میں آتا ہے، 1 مہینے میں آتا ہے، 1 سال میں آتا ہے، وہ سب کو پہچانتا ہے کون کتنے دن میں آتا ہے۔ کہا بیٹا پریشان مت ہو، ایک دم بہت عمدہ اور نرم بوٹی دوں گا، تم تو کتنے دنوں میں آتے ہو، پنیر سے بھی نرم دوں گا۔ کیا کہا قاری صاحب؟ پنیر سے بھی نرم۔
تو بچے نے کہا کہ اچھا پنیر اس سے نرم ہوتا ہے کہ ہاں. کہا پھر گوشت کاہے کے لیے لیں گے، جا کے پنیر ہی لے آتے ہیں. چلا گیا پنیر دکان میں، پوچھا کہاں ہے پنیر؟ کہا کہ جو آگے جاؤ کھسکری موڑ میں وہاں دکان ہے، وہاں پر پنیر ملے گا. گیا ان سے جا کر کے کہا کہ دیکھو گھر میں مہمان ہے، اس لیے اچھا عمدہ سے عمدہ پنیر دینا. تو پنیر والے نے کہا بیٹا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، شہد سے بھی میٹھا، شہد سے بھی میٹھا پنیر دوں گا. کہا کہ اچھا شہد اس سے زیادہ شیریں ہوتا ہے میٹھا کہ ہاں. کہا پھر پنیر لینے کی کیا ضرورت ہے، شہد ہی لے لگے. کہا شہد کہاں ملے گا؟ کہ اور آگے 1 کلومیٹر. اب وہاں پر گیا شہد والے کے پاس، تو شہد والے سے کہا کہ دیکھو گھر میں مہمان ہے، اس لیے بہترین شہد دینا. تو شہد جو سب سے عمدہ ہو اس کی علامت یہ ہے کہ وہ سب سے باریک ہوتا ہے، پتلا. تو اس نے کہا کہ بیٹا پریشان مت ہو، پانی سے بھی پتلا دوں، شہد پانی سے بھی پتلا. تو کہا کہ پھر شہد لینے کی کیا ضرورت ہے، پنیے لے لیتے. اب پوچھا کہ پانی کہاں ملے گا؟ کہ وہ آگے دکان میں. آگے دکان میں گیا اور 1 بوتل پانی لے کر کے آ گیا. اب باپ پہلے سے انتظار میں تھا. کہا کہ بیٹا کیا گوشت نہیں لائے؟ کہا کیا بتایا ابو جان، گوشت والے سے کہا کہ عمدہ گوشت دو، تو اس نے کہا کہ میں پنیر سے بھی نرم دوں گا. میں سوچا کہ پھر پنیر ہی لے لوں. پنیر والے کے پاس گیا، اس نے کہا شہد سے بھی میٹھا، تو میں نے سوچا پھر شہد ہی لے لوں. شہد والے نے کہا کہ پانی سے بھی پتلا، تو میں نے سوچا کہ پانی ہی لے لوں. تو باپ بہت خوش ہوا، واہ واہ تو میرا باپ نکلا. بہت خوش ہوا، بہت خوش ہوا. لیکن اس کے بعد کہا کہ لیکن بیٹا ایک غلطی تم نے کیا. کہا کیا؟ کہ اگر تم شروع ہی میں پانی کے والے کے پاس چلا جاتا اور پانی لے کر کے آ جاتا تو اچھا ہوتا. تم پہلے گئے گوشت والے کے پاس، پھر گئے شہد والے کے پاس، پھر گئے پنیر والے کے پاس، پھر گئے شہد والے کے پاس، پھر گئے پانی والے کے پاس. اتنی دیر میں تمہاری چپل کتنی گھس گئی، کتنی چپل تمہاری گھس گئی. اگر ڈائریکٹ وہاں چل جاتا بیٹا تو چپل کچھ بچ جاتی. تو کہا ابو کیا ہم آپ کے طرح بیوقوف ہیں؟ ارے اپنی چپل نہیں، مہمان کے چپل پہن کر کے گئے، اپنے چپل پہن کر کے گیا. بیوقوف ہیں ہم، سب آدمی چالاک ہیں دنیا میں، کوئی بیوقوف نہیں. سب سوچتا ہے ہم بیسی چالاک، ہم بیسی چالاک، سب چالاکی کر رہا ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کا میں واقعہ سنا رہا ہوں عبرت کے لیے. میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہوئی، بس 2 منٹ مجھے مہلت دیجئے. میں جان رہا ہوں کہ ٹھنڈی ہے اور سردی ہے اور آپ لوگ مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں، چونکہ آپ کو اس کے بعد جہانہ گنجی کو بڑی دور سے آپ نے بلایا ہے، شمشیر صاحب کو، ان کو سننا ہے، اس لیے مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں اور مجبوری کا فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں بیچ میں. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا کہا، اے اللہ استاد نے جو سبق دیا ہے وہ اگرچہ 1 دن میں یاد کرنا ناممکن ہے، لیکن اے اللہ اگر تو چاہ لے تو کوئی مشکل نہیں. یہ کہہ کر سبق یاد کرنا شروع کیا، یاد ہو گیا. صبح استاد کی خدمت میں پہنچا، کہا قاری صاحب سبق سن لیجئے. تو قاری صاحب نے تعجب سے پوچھا بیٹا سبق یاد ہو گیا؟ کہ ہاں یاد ہو گیا. سنانا شروع کیا تو کہیں نہیں اٹکا، کہیں نہیں کھٹکا، ایک سانس میں سبق سنا دیا. استاد اپنی انگلی دانت میں یوں دبائے تعجب سے، 5 دن کا سبق 1 دن میں سنا دیا. کہا بیٹا جاؤ، پہلے بول دیے تھے نا کہ اگر سبق سنا دو گے تو چھٹی ہے. کہا جاؤ بیٹا اب اپنی ماں سے مل کر کے آؤ. بچہ خوشی خوشی نکلا. جیسے یہ کھسکری ہے، اس کو جے نگر جانا ہے، راستے میں کھیت ہے، کھلیان ہے. کھیت کھلیان کے راستے کو طے کرتا ہوا بچہ خوشی خوشی جا رہا ہے. گھر جاؤں گا، دل میں خواہش ہے میری ماں مجھ کو گود میں لے لے گی، میری ماں میری پیشانی کو چوم لے گی، میری ماں اپنی آنچل سے مٹھائی کھول کر کے دے گی، میری ماں مجھے کھانا بھی دے گی اور خوب دعائیں دے گی اور خوب پیار کرے گی، اور خوب پیار کر کے میری ماں پھر مجھے رخصت کر دے گی. ان تمناؤں کے ساتھ جب بچہ گھر پہنچا، دروازہ بند تھا. دروازے پہ دستک دیا، اندر سے آواز آئی، کون؟ کہا امی جان آپ کا لخت جگر بایزید. اندر سے جواب ملا، کون بایزید؟ میرا بایزید اس وقت میرے گھر آئے گا جب حافظ قرآن بن جائے گا، ابھی آنے والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا.
घंटों बच्चा दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा, सिसकता रहा, बिलखता रहा, माँ के चेहरे को देखने के लिए तरसता रहा, निगाहें तरसती रही, लेकिन अंदर से ये जवाब दे करके माँ मुतमईन हो गई, दरवाजा नहीं खोली। बच्चा समझ गया मेरी माँ नहीं चाहती मेरा ध्यान तालीम से तकसीम हो। बगैर मुलाकात किए हुए बच्चा वापस चला आया, बगैर मिले हुए बच्चा वापस चला आया। जब मदरसे के सहन के अंदर बच्चा दाखिल हुआ, उस्ताद की निगाह बच्चे के ऊपर दूर से पड़ी तो उस्ताद ने ताज्जुब से पूछा, बेटा बायजीद क्या तुम घर नहीं गए? उनके आंखों में आंसू आ गया, दोनों आंखें आंसू से डबडबा गई। उस्ताद मदरसे में बच्चों के लिए बाप होता है, बाप होता है। उस्ताद ने बच्चे को गोद में उठाया, कहा बेटा मैंने तो तुमको छुट्टी दे दी थी, तुम घर नहीं गए? बच्चा रोता हुआ कहा कि अब उस्ताद मोहतरम मैं घर जरूर गया, और घंटों दरवाजे पे खड़ा रहा, रोता रहा। माँ की नजरें मोहब्बत को देखने के लिए मेरी निगाहें, माँ के चेहरे को देखने के लिए मेरी निगाहें तरसती रही, लेकिन माँ ने ये कहकर दरवाज़ा खोलने से इनकार कर दिया कि मेरा बेटा उस वक्त मेरे घर आएगा जब हाफिज कुरान हो जाएगा। मैं समझ गया कि मेरी माँ नहीं चाहती कि मेरा ध्यान तालीम से तकसीम हो, इसलिए बगैर मुलाकात किए हुए मैं वापस चला आया। उस्ताद से जब बच्चे ने ये बात की, ए मेरे खसकरी और कठाड़ी के मेरे बुजुर्गों और नौजवानों जरा सुनो, उसके बाद बच्चे ने एक अजीब सवाल किया, अजीब सवाल किया। वो सवाल और जवाब सुनिए। बच्चे ने कहा कि उस्ताद मेरी आपसे एक गुजारिश है। उस्ताद के कान खड़े हो गए, क्या कह रहा है 5 साल का बच्चा? कहा उस्ताद मोहतरम मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप मेरे हक में 2 दुआ फरमाएंगे, आप मेरे हक में 2 दुआ फरमाएंगे। जब जब आपका हाथ दुआ के लिए उठेगा तो मेरे हक में ये 2 दुआ जरूर करेंगे। उस्ताद के कान खड़े हो गए, क्या बेटा 5 साल का बच्चा क्या दुआ के लिए कह रहा है? कहा उस्ताद मोहतरम पहली दुआ आप ये कर दें कि मेरी माँ मुझे जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं, मेरी माँ मुझे जो बनाना चाहती है वो मैं बन जाऊं। और दूसरी दुआ ये कर दें, मेरे बाप नहीं है, मेरी वालदा दूसरे के यहाँ बर्तन मलती है, मजदूरी करके गुजारा कर रही है, कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ मुझको हाफिज बनाना चाहती है, आलिम बनाना चाहती है, मुफ्ती बनाना चाहती है। जाहिर बात है हाफिज आलिम बनने में 10-15 साल का अरसा लग सकता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं पढ़ने में मसरूफ हूँ और मेरी वालदा की उम्र वफा ना करे, और जब मैं पढ़ के घर जाऊँ तो मेरी वालदा मुझे देख ना सके। इसलिए उस्ताद मोहतरम दूसरी दुआ ये फरमा दें कि अल्लाह मेरी माँ की उम्र में इतनी बरकत दे दे कि जब मैं हाफिज और आलिम बन करके घर जाऊं तो मेरी माँ मुझको देख सके, मेरी माँ मुझको देख सके। अल्लाह मेरी माँ की उम्र में इतनी बरकत दे दे। उस्ताद ने कहा ठीक है बेटा जाओ, आज से मैं ये 2 दुआ तुम्हारे हक में करूंगा। जब बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की उम्र 21 साल हो गई, मुकम्मल 16 साल मदरसे में जब गुजर गए, एक रोज इनके उस्ताद मोहतरम तहज्जुद की नमाज पढ़ करके लेटे थे, अचानक ख्वाब में शहे लौलाक शहनशाह कौनैन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत होती है, शहनशाह कौनैन की जियारत होती है। आका ख्वाब में तशरीफ लाते हैं और ये फरमाते हैं कि सुनो वो तुम्हारा शागिर्द जो 16 साल से तुम्हारे पास पढ़ रहा है, आज उसकी विलायत का फैसला हो चुका है, उसकी विलायत का फैसला हो चुका है और माँ की दुआ उसके हक में कबूल हो चुकी है। इसलिए अब उसे खुशखबरी भी सुना दो और उसको छुट्टी भी दे दो, खुशखबरी भी सुना दो और छुट्टी भी दे दो। उस्ताद नींद से बेदार हुआ, परेशान हो गया, तलाश करने लगे, देखा कि बायजीद वो भी तहज्जुद में मसरूफ है। नमाज से फारिग हुए, उस्ताद ने बुलाया, आगे बढ़ा, उस्ताद ने पहले गले से लगाया, मुआनका किया और अपनी पगड़ी जो उस्ताद के सर पे थी उसको उतार करके और बायजीद के सर पे सजा दिया। मेरे दोस्तों जब एक शागिर्द कामयाब होता है तो सबसे पहले खुशी उस्ताद को होती है, जब शागिर्द बाकमाल होता है तो सबसे पहले खुशी उस्ताद को होती है। उस उस्ताद को कितनी खुशी हुई होगी जिनको शहनशाह कौनैन ने बशारत दी, जिनको शहे लौलाक ने बशारत दी, जिनको 2 जहां के सरदार ने बशारत दी कि तुम्हारा शागिर्द जो है अल्लाह के
کے یہاں اللہ کے یہاں ولایت کے لیے منتخب ہو چکا ہے، اس استاد کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی۔ استاد نے اپنی پگڑی اتار کر کے اور بایزید کے سر پہ سجا دی اور کہا کہ بیٹا آج ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے، ماں کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو چکی ہے اور اللہ کے یہاں تمہاری ولایت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب تم خوشی خوشی جاؤ اپنی والدہ سے ملاقات کے لیے۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں بھی خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اب وہاں سے 16 سال کے بعد وہی پرانی یادیں، وہی پرانی باتیں، وہی کھیت اور کھلیان کے راستے کو طے کرتا ہوا اپنے گھر کے طرف بڑھ رہے ہیں۔ خوشی کے قدم ہیں لیکن دل میں خیال ہے پتہ نہیں میری ماں کس کیفیت میں ہوگی، میری ماں کس حالت میں ہوگی۔ دل میں آرزو لیے ہوئے جب دروازے پہ پہنچتے ہیں اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون؟ کہا امی جان آپ کا نور نظر، آپ کا لخت جگر بایزید۔ فوراً ماں دروازہ کھول دیتی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پہلے سے ماں جو ہے وہ انتظار میں، استقبال کے لیے ماں پہلے سے دروازے میں کھڑی ہے۔ وہ دروازہ کھولتی ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے 21 سال کا خوبصورت نوجوان، سر کے اوپر پگڑی اور پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان اور چہرے کے اوپر نور، داڑھی کا نور دیکھ کر کے اور ماں آگے بڑھتی ہے۔ بایزید اپنی ماں کے قدم بوسی کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ماں اپنے بیٹے کے پیشانی کو چوم لیتی ہے اور چوم کر یہ کہتی ہے اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، آج تمہارے باپ کے روح کو سکون ملے گی، تمہارے باپ کے روح کو تسکین ہوگا۔ تم جب میرے پیٹ میں تھے تمہارے باپ نے یہ مراد مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوگا تو میں اس کو حافظ قرآن بناؤں گا۔ اے میرے لخت جگر، اے میرے نور نظر، آج اللہ نے میری دعا کو شرف قبولیت سے بخشا۔ اے میرے نور نظر، آج اللہ نے باپ کی منت کو پوری کیا۔ یقیناً تمہارا باپ دنیا میں نہیں ہے لیکن قبر میں اس کی روح کو تسکین ملے گی۔ اے میرے نور نظر 2 منٹ کا مجھے موقع دے دو، میں وضو کر لوں اور سجدہ شکر بجا لاؤں، پھر تمہارے لیے میں گرم کھانا پیش کروں گی۔ چنانچہ ماں وضو کرتی ہے، 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو بارگاہ ایزدی کے سامنے ٹیکتی ہے، اللہ کا سجدہ شکر بجا لاتی ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے بیٹے کو اس قابل بنایا جس قابل میں بنانا چاہتی تھی۔ اے مولا تیرا شکر ہے۔ اے میری ماں، اے میری بہنوں، میں آپ کو یہ واقعہ بتا کر یہ کہنا چاہتا ہوں جب ہماری مائیں ایسی تھی اور تربیت ایسی تھی تو بیٹا بایزید ہوا۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہماری مائیں ایسی ہوں، تہجد پڑھ کر کے اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ قسم خدا کی میری ماں آپ کی تمنائیں درست ہو جائیں، آپ کی آرزویں درست ہو جائیں، آپ تہجد کے پابند ہو جائیں، آپ نماز کے پابند ہو جائیں، آپ اہتمام کے ساتھ اپنے بچے کو صبح اٹھا کر کے اور وضو کرا کر کے نماز پڑھا کر کے اپنے بچے کو آپ معلم کے پاس بھیجیں، مکتب میں بھیجیں۔ قسم خدا کی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کا وہ بچہ بھی بایزید بسطامی جیسا مثالی بنے گا، آپ کا بچہ بھی قطب الدین بختیار کاکی جیسا بنے گا۔ شرط یہ ہے میری ماں آپ کی تربیت ایسی ہو جائے، آپ کی تعلیم ایسی ہو جائے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس محنت کو قبول فرمائے، اس مکتب کو قبول فرمائے، اس معلم کو قبول فرمائے، یہاں کے علماء کو قبول فرمائے، یہاں تشریف لائے ہوئے ہمارے شعراء کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا کفیل الرحمان صاحب جو میرے کہنے پر، اور جہانہ گنجی صاحب، اور یہ ہمارے کوثر کلام بھائی، یہ سب آپ کے کہنے پر یہ سب تشریف لائے، یہاں کے مقامی علماء بیٹھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے آمد کو قبول فرمائے۔ میں